ہوگی وہ پاک زندگی ہوگی جو مرنے کے بعد اللہ رب العزت میں عطا فرمائے گا. لیکن یاد رکھیے پھر اور زندگی کی اقسام ہے. کسی وقت موقع ملے گا تو میں زندگی کی اقسام پر بات کروں گا کہ قرآن و سنت میں کتنی زندگیاں ہیں, ان کی اقسام کیا ہے, اس کے کتنے اسپیکٹ ہیں, کتنے عناصر ہیں. لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. آج ہمارا موضوع ہے ایک عدد نئی زندگی, ایک عدد نیو لائف, کہ وہ کون سے امور ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ بندے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو وہ سمجھ لیجئے, اس کی مثال یہ ہے, یہ 3 زندگیاں میں نے آپ کو بتائی. ایک پیٹ کی زندگی عالم ارواح, ایک دنیا کی زندگی عالم دنیا, اور اس دنیا کے بعد جب ہم چلے جائیں گے تو وہ اگلی والی زندگی, اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. یہ 3 زندگیاں بتانے کے بعد اب مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دنیا پہلی زندگی میں آتے ہیں, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں, تو بالکل ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے بالکل پاک. کیسے پاک؟ کہ میرے نبی نے کئی مثالیں پیش کی. فرمایا کا یومن ولدتہ امہ, ایسے وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. تو یہ بھی ایک زندگی ہے. کیا ہے؟ 0 میٹر. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک موبائل آپ لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, کوئی بھی نئی نیو چیز لیتے ہیں, تو اسے نیو کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ استعمال نہیں ہوتی. استعمال سے پہلے ہو تو نیو ہوتی ہے, اور استعمال کے بعد ہو تو اسے پرانا کہا جاتا ہے. تو ایک عدد نئی زندگی. کیا امور ہیں, کن امور سے ہماری زندگی پھر نئی ہو جاتی ہے؟ پھر شروع میں جس طرح میٹر میں لکھا ہوتا ہے اتنی یونٹیں ہو گئی, تو وہ استعمال کرنے سے پہلے بالکل صاف تھا, وہ نیا تھا, پرانا نہیں تھا, پن پیک تھا. اب جب اس کو استعمال کیا تو اتنی یونٹیں آئیں, استعمال ہو گیا. موبائل تھا, ہم نے استعمال کیا, پہلے 0 میٹر تھا, لیکن جب استعمال کیا تو اب اس کی زندگی کو زنگ لگ گیا. کیا زنگ لگ گیا؟ اس کے اوپر کریسیں پڑ گئی, نشان پڑ گئے, بٹن خراب ہو گئے, مندم پڑ گیا. وہ موبائل, اس کے سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ گئے, باطنی اور ظاہری. اسی طرح ہم نے گاڑی لی, اس گاڑی کو استعمال کیا, کہا ہم نے یہ 82 ماڈل لیا, 204 ماڈل لیا, 2004 ماڈل لیا. اسی طرح جب ہم آج کوئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کا ماڈل ہوتا ہے 2021. کون سا؟ 2021 کا جب ہم ماڈل لیں گے تو 0 میٹر ہوگا. کیا ہوگا؟ گاڑی تو تھی, لیکن اب وہ والی گاڑی نہیں تھی جو 0 میٹر نیو گاڑی. لیکن جب ہم نے 2021 میں نئی چیز لی تو ہم نے اسی کا استعمال کیا. تو اسی طرح زندگی بھی ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی میں پیدا ہونے کے بعد ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے گناہوں کے رجسٹر بھر جاتے ہیں, دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. ظاہر باطن کے اندر کفر کی تحریکی اور فروع کفر, اصول کفر کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانیاں, اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اس زندگی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ تمہارے جسم کو نئے سرے سے پھر آباد کر دیتا ہے, وہ زنگ اتار دیتا ہے, وہ میل اتار دیتا ہے, وہ اندھیرے, وہ تاریکیاں ختم کر کے بالکل پن پیک 0 میٹر تمہاری باڈی کو بنا دیتا ہے. وہ کون سے امور ہیں کہ جن سے دوبارہ بندے کو زندگی مل جاتی ہے؟ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی نصوص کے اندر, متعدد اور درجنوں نصوص کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ جس وقت ایک انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے, انسان تھا, زندگی تھی, انسان تھا, زندگی تب بھی تھی, مسلمان ہے, زندگی اب بھی ہے. لیکن بات ذہن میں رکھیے, جس وقت
ایک بندہ کفر سے نکل اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کو نئی قرار مل جاتی ہے، اس کو ایک نیا قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اسلام میں اس کی ترقی ہوتی ہے اور اس میں عصیاں چھوڑ دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میل کچیل اس کے اندر بھری ہوئی تھی، اس کے جسم کے اندر اس کی زندگی میلی کچیلی ہو چکی تھی، اور ان گناہوں کو جب اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ حضرات محترم، ایسے مراحل میں جہاں پہ نئی زندگی کے لیے یہ لفظ میں بول رہا ہوں، یہی لفظ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بولا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1449 ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، اور عربی کی جینین کراچی سے چھپی ہوئی کتاب دوسری جلد صفحہ نمبر 553 پر روایت موجود ہے۔ جب بھی بندے کو نئی زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے وہ لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ یوم ولدت امہ، اس لیے کہ گناہوں سے اس کو چھٹکارا ملا، اب اس کی معصیت ختم ہو گئے، گناہ ختم ہو گئے، زنگ ختم ہو گیا، بالکل شیشے کی طرح سے اندر سے بھی باہر سے بھی 0 میٹر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ قرآن میں دیا کہ اب وہ پہلے جس طرح گناہوں کی وجہ سے وہ زندگی گزار رہا تھا، پہلے اس پر گناہوں کا بوجھ تھا، اس کے اندر اس طرح کے پراسز داخل ہو چکے تھے جو اس کی زندگی کو ختم کر رہے تھے، اور اس کی روح مردہ ہو چکی تھی۔ ظاہراً وہ چلتا پھرتا تھا، لیکن جب اس کو ایمان کا حصہ ملا، ایمان کی دولت ملی، تو اللہ رب العزت نے کہا یوم ولدت امہ، اسے ایسی زندگی عطا فرما دی کہ جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جس طرح اس کی ماں نے ابھی جنا ہے، اس طرح کے مختلف مراحل اللہ رب العزت اسے عطا فرما کے مختلف عمل ہیں اور اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی ایک مثال دی، سورہ روم اور سورت نمبر 30 اور آیت نمبر 50، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت کے اثر کو تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ کا رحمت جب دنیا میں بھیجتا ہے اللہ رب العزت، زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت بارش برسا کے اسے زندگی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں لفظ رحمت کا استعمال کیا، اسی طرح ہم باران رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب ایک اور لغت کے اندر رحمت کا معنی بیان کیا گیا کہ بندہ بالکل ختم ہو رہا ہو، آخری وقت ہو، اور اسے جو چیز مل جائے، اس مل جانے کی وجہ سے اس کی زندگی بچ جائے، اس بچ جانے کی وجہ سے جس چیز سے وہ بچ گیا اس کی زندگی واپس پلٹ آئی، یعنی آخری وقت تھا، ایسی چیز اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی تو اس کی زندگی بچ گئی، اسے رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور رحمت کا ایک معنی ہے حاجتوں کا پورا ہو جانا، مشکلوں کا حل ہو جانا، حاجتوں کا پورا ہو جانا، مشکلوں کا حل ہو جانا۔ تو یار لوگوں سنو تو صحیح، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے بڑی رحمت کسے بنایا ہے؟ میرے اور تیرے نبی کی ذات کو بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا جو بھی میرے مصطفیٰ کریم سے جڑ جاتا ہے اس کی ساری حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، ساری مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم حضور سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ رحمت کا معنی یہی ہے حاجتوں کا پورا ہونا، مشکلوں کا حل ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی مشکلوں کے حل ہو جانے والی ذات جو کائنات کے اندر بنائی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت کے اثر کو تو دیکھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح مردہ زمین کو تیرے سامنے زندگی عطا کر دی۔
کیف یحیی الارض بعد موتہا، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس زندگی، اس مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دی۔ تو اب یہاں پر یاد رکھیے